اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30واں پارہ قرآن کا 91 صورت، 114 میں سے 91 صورت ہے یہ سورۃ الشمس۔ یہ صورت ایک کے بعد ایک قسموں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر ان قسموں کے بعد جس بات کے لیے قسم کھائی گئی ہے وہ 2 آیات میں ہے جو اس کے بعد آتی ہیں۔ یہ قسمیں جن باتوں کی طرف توجہ دلاتی ہیں، ان باتوں کی طرف حقیقت بیان کرنا اللہ کو مقصود ہے، وہ غور طلب ہے۔ بعد کی 4 آیات میں قوم سمود کا انجام اسی حقیقت کی مزید یقین دہانی ہے جس کے لیے قسمیں آئی ہیں، اور سورت کی آخری آیات اس بات کا اعلان کر رہی ہے اللہ اس کائنات کی ہر شے سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ کس کو کیا ہوتا ہے اس کائنات میں۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو حق کا تقاضا ہے، جو اس میں جو حکمت کی بات ہے۔ عموماً مکے کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بات قسم سے شروع ہوتی ہے۔ اس 30ویں پارے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری صورتیں ہیں جو قسموں سے شروع ہوتی ہیں۔ ان قسموں کا در حقیقت معنی مطلب لوگوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا میں نے قبل عرض کیا تھا۔ اس کا حتمی فیصلہ کوئی نہیں کر سکا کہ یہی معنی ہیں اس کے، اپنی اپنی رائے لوگوں نے دی ہیں۔ بہرحال کہیں پر قسم کے الفاظ واضح ہیں اور کہیں پر غیر واضح ہیں۔ اس بات کی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق ہے، صحیح ہے، درست ہے، اور جو بات قسموں کے بعد کہی گئی ہے اس کے حق ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی حکمت ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، ضحیٰ کا وقت جب دھوپ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ کس کے؟ سورج کے پیچھے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب دن روشن ہو جاتا ہے، سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ کسے؟ غالباً یہ ساری ضمیر، ہا کی ضمیر سورج کی طرف ہے ان 4 آیات میں۔ واللہ اعلم۔ آیت نمبر 5، والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا گیا، جس طرح اسے بنایا گیا۔
اسے بنانے کی. اونچا بنایا اللہ نے. جو کچھ ہے ہم دیکھ رہے ہیں آسمان کی کیفیت. آیت نمبر 6 والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، پھیلا دینے کی. آیت نمبر 7 والنفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی، انسانی نفس کی، اور جو اسے درست کیا گیا اور اسے درست بنانے کی. یہ 7 آیات ہیں، اور کس طرح ایک کے بعد ایک قسموں سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے. سورۃ الشمس. آیت نمبر 8 فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب یہ نفس سکھاتا ہے، قسم ہے اس نفس کی جو بدی اور نیکی، بدی اور نیکی ڈالنے کی. یہ نفس جو برائی بھی ڈالتا ہے، فجور، فسق و فجور، اور تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. غالباً اشارہ ہم لوگ اردو زبان میں جو بولتے ہیں نفس اور ضمیر، اسی کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ 2 چیزیں ودیت کی ہیں. ایک اس کا نفس ہے اور دوسرا ضمیر ہے. پہلے میں شاید بات ہو چکی ہے کہ ضمیر وہ ملامت کرتا ہے غلط کام کرنے پر، اور نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، بہت بری طرح ابھارتا ہے. اور سورۃ الفجر میں ہم لوگوں نے نفس المطمئنہ پڑھا کہ وہ نفس جو اللہ کے ہاں جو پہنچے گا قلب سلیم لے کر، مطمئن دل لے کر، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا ہے، ضمیر کی باتوں پر عمل کرتا رہا ہے. ان 3 نفسوں کا ذکر قرآن میں ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں. آیت نمبر 9 قد افلح من زکاہا. وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا اپنے نفس کی برائیوں کو دور کیا، وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ خاک میں ملا، تباہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو دبا لیا. وہ ناکام ہوا جس نے نفس کو خاک میں ملا دیا، یعنی نفس کی، ضمیر کی باتوں کی پرواہ نہ کی. یہی تو امتحان ہے، اسی کا نام تو امتحان ہے. اللہ نے انسان کو یہ دونوں چیزیں ودیت کی ہیں. پچھلی صورت میں ہم لوگوں نے پڑھا 2 اونچائی، سورۃ البلد میں، ایک نیکی کا راستہ، دوسرا برائی کا راستہ. ہم انسان اسی بات کے مکلف ہیں. اللہ نے ہمارے اندر خامیاں رکھی ہیں کہ ہم ان خامیوں کو عبور کریں، پار کریں، ان خامیوں کو اپنے اندر سے دور کریں جتنی استطاعت ہے. اور یہی کامیابی ہے. جس نے اس کی پرواہ نہیں کی وہ امتحان میں فیل ہے. سزا ملے گی اسے اپنی اس ناکامی کی. اس نفس کی پاکی کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. نماز ہے جو انسان کو برائیوں سے، فحاشی سے روکتی ہے. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. وہ نماز جو برائیوں سے نہ روکے، فحاشیوں سے نہ روکے، وہ نماز نہیں دکھاوا ہے. یہی وہ مقصد ہے. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. نماز جب اس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی تو نماز اللہ تعالیٰ اس کے یہ مقصد کا
حصول کا ذریعہ بھی بنا دیں گے. اور اگر اس کی پرواہ نہ کی جائے، اس مقصد کی طرف توجہ نہ دی جائے، تو پھر یہ نماز شاید اس کے لیے کسی کام نہ آئے گی. دوسرا ذریعہ مال کا نکالنا ہے، مال کا خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں. یہ دوسرا ذریعہ ہے. اور یہ اس لیے کہ دنیا میں انسان دو چیزوں سے اس کی محبت ہوتی ہے، مال اور اولاد. یہ دیکھا گیا ہے کہ مال سے محبت رکھنے والے اپنے اولاد سے بھی محبت نہیں رکھتے جس طرح وہ مال سے محبت رکھتے ہیں. اپنے پر خرچ نہیں کرتے، اپنے اولاد پر خرچ نہیں کرنا چاہتے، مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. در حقیقت یہ مال ہے سب سے بڑی شے. جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے تو نفس کی پاکی کا ذریعہ بنتا ہے. یہی وہ بات ہے جو ہم لوگ سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. اور تیسری چیز ایمان ہے غیب پر. وہ غیب کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا. اور چوتھی چیز اطاعت ہے اللہ کے رسول کی، جو اللہ نے ان پر نازل کیا، جو اللہ نے ان سے قبل نازل کیا اپنے رسولوں پر. ان باتوں کی پر عمل کرنا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ہے، جو بھی ہم نے ان کو بھلائی کی چیزیں دی ہیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کو پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جو نازل کی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ سے پہلے رسولوں پر. اور فی الآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ سارا کام وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آخرت پر انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے ہاں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. یہ وہ شے ہے جو ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وہ کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں آیت نمبر 9 اور 10 میں کہ ان قسموں کے بعد کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو کی پاکی کا راستہ اختیار کیا، اور تباہ ہوا وہ جس نے اس راستے کو مٹی میں ملا دیا، دبا دیا، پرواہ نہ کی. ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ نے پڑھا جب یہ اس آیت کو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس جو الہام کرتا ہے فجور کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر. تو آپ نے یہ دعا پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ایتی نفسی تقواها وانت ولیها ومولاها وخیر من زکاها. اے اللہ، نفس کو تقوی عطا فرما یا رب العالمین. آپ ہی ولی ہیں، آپ ہی مولا ہیں، آپ ہی ہیں جو بہترین تزکیہ فرمانے والے ہیں. ایک اور حدیث ملتی ہے جس کا اردو ترجمہ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں. دعائیں اپنی زبان میں کی جاتی ہیں تو یقیناً زیادہ ان میں اثر ہوتا ہے، اور دعا جو بغیر سمجھے کی جاتی ہے وہ ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. غافل دل کے دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. یا اللہ، میں عاجز اور بیچار ہوں. بیچار ہو جانے سے، سستی سے اور ہار جانے سے، بڑھاپے سے اور نامردی سے اور بخیلی سے اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ،
میرے دل کو اس کا تقوی عطا فرما، اسے پاک فرما کر دیں۔ آپ ہی سے بہتر پاک کرنے والے ہیں، آپ ہی اس کے والی ہیں اور مولا ہیں۔ اے اللہ مجھے ایسے دل سے سچا، ایسے دل سے بچا جس میں آپ کا ڈر نہ ہو، ایسے نفس سے بچا جو آسودہ نہ ہو، ایسے علم سے بچا جو نفع نہ دے، ایسی دعا سے بچا لے یا رب جو قبول نہ کی جائے۔ آمین یا رب۔ عربی کے الفاظ ہیں جن الفاظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور یقیناً یہ بہت بہتر ہے کہ انہی الفاظ کو ہم بھی اپنی دعاؤں میں استعمال کریں، لیکن سمجھتے ہوئے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر۔ آمین یا رب۔ اللہم اعطی نفسی تقواہا، اللہم اعطی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشى ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها۔ آمین یا رب العالمین۔ آیات 11 سے لے کے 14 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت ثمود بتقواہا، جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کے باعث۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس میں ایک انتہائی بدبخت شخص کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور رسول نے، ان کے رسول نے ان سے کہا، اشارہ صالح علیہ السلام کی طرف ہے، ان کے رسول نے ان سے کہا، ان لوگوں سے، کہ یہ گابھن اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے، تو اسے اسے پانی کی پینے کی باری دو، کی حفاظت کرو۔ یہ تفصیل ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن اس آبادی کے لوگ، اور یہ اونٹنی ان لوگوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے نکالی تھی۔ معجزہ تھا یہ جو صالح علیہ السلام کو دیا گیا۔ وہ سبوں نے دیکھا، اس معجزے کو پہچانتے تھے، لیکن ایک بدبخت شخص ان میں ایسا تھا جس نے اپنی بدبختی میں اور قوم سمود کے لوگوں نے اپنی طغیانی میں اپنے رسول کا انکار کیا، اپنے رسول کی باتوں کا انکار کیا۔ یہ تمام باتیں پیچھے ہم لوگ کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ آیت نمبر 13 تھی۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو وہ سب جھٹلایا اپنے رسول کو اور اونٹنی کی جان لے لی، اونٹنی کو کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ وَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ہلاکت ان پر ڈال دی، ہلاکت کو عام کر دیا، اس بستی کو برابر کر دیا، یعنی پوری آبادی ختم ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صالح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ یہاں ایک بات اور جان لیں، اونٹنی کے لفظ آیا ناقہ۔ اونٹنی کے لیے پتہ نہیں کتنے الفاظ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار جب میں تھوڑا بہت عربی سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تو استاد نے ایک بار کہا تھا کہ عربی زبان میں شعر کے لیے 500 کے قریب الفاظ ہیں، تو اونٹنی کے لیے تو پتہ نہیں کتنے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ
زبان کے فصیح ہونے کی پہچان ہے کہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس اونٹ کے اس کیفیت کو پوری طرح بیان کر دیتا ہے نا. جیسے ہم لوگ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں چمچی، چمچہ، کفگیر وغیرہ اس طرح کے الفاظ، جو لفظ خود اپنے اندر وہ معنی اور تصور رکھتا ہے جو اس وقت جو اس چیز کی کیفیت ہے، یہ فصیح زبان کہلاتا ہے. تو ناقہ کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جو گابھن ہو اور بچہ دینے والی ہو. بالکل یہ بڑی قیمتی اونٹنی ہوتی ہے ان لوگوں کی نظر میں جو لوگ اونٹ پالتے ہیں. جیسے گائے پالنے والوں کی نظر میں وہ گائے بڑی قیمتی ہوتی ہے جو بچہ دینے والی ہوتی ہے، ویسے بکری کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس اونٹنی کی بات اللہ نے کی، اس بدبخت نے اس اونٹنی کی کچے کاٹ دی، مار دیا انہیں. تو اللہ نے پوری آبادی جو ایمان نہیں لائی تھی انہیں برابر کر دیا، گناہوں کے بعد ہلاک کر ڈالا، ہلاکت کو عام کر ڈالا اس آبادی میں. اور اس صورت کی آخری آیت بلا یخاف عقباہا، اور وہ کوئی خوف نہیں رکھتا انجام سے. اشارہ اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ الصمد ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں. یہ جو اللہ نے یہ تمام کائنات بنائی ہے، تمام مخلوق بنائی ہے، اللہ جسے چاہیں رکھیں، جسے چاہیں برباد کر دیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی ذات اپنی آپ میں ہی حمد کے لائق ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر.